جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قادر پٹیل صاحب. قادر بھائی آج کا میچ دیکھ کے مزہ آ گیا, آپ کو لطف آ گیا ہوگا. مزہ آ تو آج ہوا یہ کہ سلیکٹرز جو ہے وہ پہلے آصف کو سلیکٹ نہیں کر رہے تھے, پھر انہوں نے سلیکٹ کر لیا آصف کو, مجبوری بن گیا وہ. ہاں پھر سب نے کہا کہ بھائی آصف کو کیوں سلیکٹ کیا ہے, سلیکٹرز تم نے بہت غلط کیا. لیکن پھر آصف نے ثابت کر دیا کہ مجھے صحیح سلیکٹ کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آصف کو جو ہے وہ سلیکٹرز کو کہنا چاہیے کہ سر آپ مجھ پہ نظر کرم کریں, میں کام کر دوں گا, دیکھیں میں نے جتوایا نا ٹیم کو. میں سمجھتا ہوں آصف کی پرفارمنس آہستہ آہستہ سلیکٹر کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ ہمارے پاس واحد آپشن آصف ہی ہے. اچھا سلیکٹر کا موڈ بدل گیا آصف کے حوالے سے, پرفارمنس بدل رہی ہے نا. اچھا ہو گیا. تو آصف آپ کے خیال میں کیا کیا اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے سلیکٹرز کے لیے اب قابل قبول ہو گیا ہے؟ دیکھیں ایک تو سلیکٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے ہر کام کر رہا ہے آصف اس وقت. دیکھیں اس نے زبانی کلام ہی نہیں, اچھا بلکہ آپ نے دیکھا کہ میدان میں ہاں ہاں جب جو چاہا وہ کیا, اور جب جو چاہے گا اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد ہونی چاہیے, وہ کر لے گا. صحیح ہے. تو سلیکٹرز کو پتا ہے کہ وہ نمبر 1 پہ بھی کھیل لے گا, نمبر 7 پہ بھی کھیل لے گا, کچھ نہ کچھ کر لے گا وہ. صحیح ہے. اور فلیکسیبل بھی ہے, اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والا بھی ہے. سلیکٹرز چاہیں گے وہ کر لے گا آصف. اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ سلیکٹرز بھی اس سے کوئی بہت زیادہ بڑی توقع نہیں رکھیں گے, اور وہ بھی سلیکٹرز کو زیادہ تنگ نہیں کرے گا, اچھا کھیل کے ملک کو جیت کی طرف لے جائے گا. اچھا جاؤ, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آصف اور سلیکٹرز میں مسائل بھی ہو گئے تھے, تو وہ کیوں ہوا تھا؟ نہیں وہ وقتی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی کارکردگی کے بعد دوبارہ تسلیم کرنا پڑ جاتا ہے کہ آصف از گیم چینجر. اچھا ٹھیک. اور سلیکٹر نے اگر تسلیم کر لیا ہے تو آصف صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے, آصف علی کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں یار سلیکٹر سے بنا کے رکھنی چاہیے. تو ہم نے کبھی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, میں بتاؤں کرکٹ پیورلی کرکٹ غیر سیاسی. ہاں تو آصف کو بھی آپ کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی اگر میں نے چلنا ہے یہاں پہ تو سلیکٹر سے بنا کے رکھنی ہے, ورنہ کیسے میں چلتا ہوں. نہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ بے جا مداخلت نہیں کرتے کسی چیز. صحیح ہو گیا. لیکن کبھی اگر یہ آصف کو لگے کہ یار ظاہر کرکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یار اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا سلیکٹر, یہ زیادتی کر رہا ہے, تو آصف کو پھر سٹینڈ لینا چاہیے. اتنا دم ہے آصف میں کہ وہ سٹینڈ لے گا کہ نہیں بھائی یہ بات غلط ہے آپ کی. دیکھیں اسٹینڈ لینے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک تو میں آپ سے لڑ پڑوں, صحیح ہے, اٹھ کے چلا جاؤں. ہاں. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بڑے پیار محبت سے سمجھاؤں کہ دیکھیں دونوں کی ون ون سچویشن یہ ہو جائے گی, مل کے کر لیتے ہیں ذرا. تو یہ پورا آصف میں یہ موجود ہے. یہ تو آپ کے خیال میں ابھی آصف کی اننگز آگے لمبی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ اس میں بڑا کھیلنا ہے. آگے جا کے اگلا کرکٹ کی بات ہے, اگلا کپتان بھی بن سکتا ہے آصف آپ کے خیال میں؟ سر کپتان اگر نہیں بھی تو کپتان بنوانے والا بن سکتا ہے وہ. اچھا یعنی آصف کے کہنے پہ کسی کو کپتان بنایا جائے, جی یہ ہو سنی جائے گی. صحیح ہے. اچھا ابھی جو کپتان ہے ہمارے, کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, میں بابر اعظم کی بات کر رہا ہوں, ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں, پہلے کہتے تھے بہت کہ یار یہ بہت ہی تابع دار ہے, کہ بھائی یہ مطلب اگر اس کو لگتا ہو کہ اس کھلاڑی کو ہونا چاہیے, اس کو نہیں, اس کو اپنا سٹینڈ لینا چاہیے, لیکن یہ بہت تابع دار ہے. پھر ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا, مثلا ابھی دیکھیں نا بابر نے کہا کہ میں لایا آصف کو ٹیم میں, تو لوگوں نے کہا نہیں یار یہ جو کپتان ہے ہمارا یہ اپنا سٹینڈ بھی لیتا ہے. تو آصف اگر کپتان بنے گا تو بہت تابع دار بنے گا یا اپنی باتیں منوائے گا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک مڈل درمیانی صورتحال ہوگی. ہر ایک کی سنی جائے, سب ساتھ مل کے بیٹھیں, اور جو ملک کے مفاد میں اچھا ہو وہ بہتر ہو, اور جو ٹیم ایسی ٹیم بنائے جو جیت سکے تو وہ آگے لے کر چلے. ابھی اس کپتان کی یعنی کہ بابر اعظم اور سلیکٹرز کی بن رہی ہے آپ کے خیال میں, یا کچھ کپتان سلیکٹر کی انبن ہو گئی آپ کے؟ میرا خیال میں ٹوٹل لسٹیں الگ الگ طرف جا رہی ہیں. دونوں الگ الگ جا رہے ہیں کپتان اور سلیکٹر؟ ہاں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, کیونکہ جو کپتان کی ٹیم ہے وہ بالکل شکست خوردہ نظر آ رہی ہے. اس کے حوصلے مطلب آپ اس کا ہر پلیئر الگ شاٹ کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اور بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے, اللہ اس ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کپتانی پر ابھی رہیں گے یا شاید کچھ عرصے بعد مسئلہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اب ایسے مطلب ٹیم ان کی اتنی خراب ہو گئی ہے نا کہ کوئی اور کپتان ابھی لینے کو تیار بھی نہیں ہے. اچھا کہ یار یہ تھکی ہوئی ٹیم لے کر میں کیا کروں گا, تو انہی کو رہنے تو بھائی. صحیح ہے. چل اب ہم ذرا کوئی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. جی کیونکہ اب تک تو ہم ظاہر کرکٹ کی بات کر رہے تھے, تو اب تھوڑا سا سیاست کی. پیپلز پارٹی کے آپ کے خیال میں جو ہے وہ معاملات موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہو گئے آپ کے خیال میں؟ سر یہ میرا پہلا سیاسی سوال ہے بھائی, میں وضاحت کر رہا ہوں. ہمارا کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں رہا, اور ہماری باتیں سب ٹھیک ہیں, اور ان کو بھی ہم سے کوئی جھگڑا نہیں رہا. اگر کبھی کوئی مسئلہ آتا بھی ہے تو حل ہو جاتا ہے. چلیں یہ تو بات ہو گیا. میں چاہتا ہوں ذرا ہم کچھ ذرا کچھ گیمز کھیل لینا, کچھ بڑھتے ہیں ہم اگلے راؤنڈ یعنی کہ یوکر راؤنڈ کی جانے پڑتے ہیں. سیاسی معاملہ یوکر راؤنڈ. قادر پٹیل سے آپ نے ہاں یا نا میں جواب دینا ہے, ٹھیک ہے سر؟ تو اگر میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں ہاں یا نا, ہاں میں اپنی کی گئی کچھ تقاریر پر شرمندہ ہوں. ہاں. اچھا اوکے ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کو چوائس دی جائے تو آپ شاید وہ الفاظ ریپیٹ نہ کریں. جی.
آپ کو اپنی قیادت کی طرف سے بھی برہمی کا اظہار ہوا ان الفاظ کے بعد کہ یار یہ کیا کیا جی, اور آپ نے وہ جذبات میں کہہ دیے وہ بات جی. تو پھر آپ جس طرح بھی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یار وہ غلط ہے, آئی ول ناٹ ریپیٹ اٹ, آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ, تو پھر اگر آپ اس میں معذرت کر لیں گے تو اور آپ کا قد بلند میں نہیں کر ہوگا. چکا, تو آپ اور آپ یو آر سوری فار دوز ورڈ, اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو آپ میں نے کر چکا ہوں, پارلیمنٹ میں بھی اور آپ کے شو میں بھی کہا تھا. بس تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کلچر انسان کو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے. بالکل. اچھا زبردست, یہ تو بہترین. اگلا سوال, عمران خان صاحب اپنی مدت پوری کریں گے؟ ان کو مدت پوری, اب ان کو وہ خود اپنی مطلب کوئی ان کو روک نہیں رہا. اچھا ٹھیک ہے نا, نہ کوئی ہٹا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے کچھ. اچھا اس حالت میں تو ان کو بہرحال تو لگتا ہے ایسے کہ وہ کر لیں گے جا رہے, لیکن جو حال عوام کا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کیاس ہو جائے. بس اوکے. آصف علی زرداری صاحب اور کرپشن, ان دو کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے سوال پوچھا ہے, آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں مجھے. میں نہیں حیرت سے, میں کہا ہاں یا نہ جواب دیں گے. میں اس کو آپ کو اس طرح کہوں گا کہ دیکھیں ایک پرسپشن بنا دیا جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, کون بناتا؟ میڈیا بناتا ہے, اچھا, دشمن بناتے ہیں, دشمن سے مراد یعنی سیاسی دشمن بناتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب پہ ان گزشتہ 30 سالوں میں یا 25 سالوں میں کرپشن کے کتنے مقدمات بنے اور کتنے میں وہ باعزت بری ہوئے, لیکن آج پھر بھی ہم وہی سوال کر رہے ہیں. یہ ہمارا پرسپشن. آج بھی کیسز چل رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں اس کا جواب نام ہے؟ بالکل نام ہے. صحیح ہے. عزیر بلوچ ایک گینگسٹر ہے اور اسے پھانسی ہونی چاہیے, ہاں یا نا؟ سر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی, یہ میں اور آپ جج نہیں بن سکتے. اچھا, اس کے انجام کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی دوسرے تھا نا پھانسی, لیکن ایک گینگسٹر ہے, اس کا جواب کے خیال میں ہاں میں یا نام ہے؟ سر اسٹل دیکھیں یہ کیس پینڈنگ ہیں کورٹ میں, میں اور آپ جج یا جلاد نہیں بن سکتے. یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, جن مقدمات میں اس کو سزا ہونی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں اس بارے میں کچھ؟ اس بارے میں عدالت یا جج نہیں بنوں گا. ہو سکتا ہے وہ ایک گینگسٹر ہو سکتا ہے بہت معزز شہری ہو. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دونوں چیزیں پاسبل ہیں, کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. تو دونوں چیزیں آپ کے خیال میں پاسبل ہیں؟ کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. آپ ہمارے ٹاک شو میں بیٹھ کے جب اکثر عمران خان صاحب ان کی کابینہ کے پہ بھی بہت سارے ایسے الزامات دھر رہے ہوتے ہیں جو کہ عدالت سے ثابت نہیں ہوتے, تو ایک بات بتا دے جس سے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت میں جب وہ کرپشن ٹکا کے ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں نا, تو کس عدالت نے کب کہا کہ اس حکومت کا فلاں وزیر کرپٹ ہے؟ کوئی ایک فیصلہ بتائیں. میں نے ابھی تک نہیں کہا, میں تو صرف ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ کرپٹ نہیں سمجھتے حکومت کو؟ میں کرپٹ کہوں گا تو پھر ثابت بھی کہوں گا. میں کہتا ہوں فارنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آپ کرا لیں, سارا کچا چٹا کھل جائے گا. صحیح. تو اس کا مطلب چونکہ کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا اب تک, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ حکومت کرپٹ نہیں ہے, کیونکہ عدالت نے فیصلہ تو نہیں دیا نا. سر اس حکومت کے ہوتے ہوئے صرف اپوزیشن پہ کیس بنیں گے, اپوزیشن پہ کیس چلیں گے. یہ آئندہ 5 سال میں آپ کو پتا چلے گا کہ جو کرپشن اس دور میں ہو رہی ہے شاید تاریخ پاکستان میں نہ ہوئی. آپ نے فیصلہ سنا دیا, حالانکہ عدالت نے نہیں کیا ابھی تک. جب کیس چلے گا, میں کہتا ہوں 5 سال بعد رک جائیں, تھوڑی اس میں ذرا صبر کرنا پڑے گا, یہ نیب کے چیئرمین وغیرہ آزاد ہو جائیں اس کے بعد دیکھیں گے. صحیح ہے. ایم کیو ایم سے ملیٹنسی یعنی عسکریت پسندی کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا, ہاں یا نا؟ میرے خیال سے بہت حد تک ہو گیا, بہت حد تک. کاغذ میں فل ان دا بلینکس. عمران خان کی حکومت کا ایک اچھا کام ڈیش ہے, کوئی ایک تو اچھا کام کیا ہوگا نا, ظاہر ہے. مطلب عوام کو دھوکے تقریر میں اور حقیقت کا فرق بتا دیا. اچھا, یہ آپ نے تعریف کی ہے ان کی؟ جی سچی بات کی ہے. اچھا ٹھیک. پیپلز پارٹی حکومت کا ایک برا کام ڈیش ہے, ظاہر ہے کوئی ایک تو برا کام کیا ہوگا نا, انسان ہے, ظاہر ہے. سر ہوتے ہیں ہمارے دور میں, اس کی وجہ تو خیر کوٹیں تھی, لیکن ہم بجلی کی کمی کو پورا نہیں کر سکے تھے. نبیل قبول ڈیش ہے, ایک انسان ہے. یہ بڑا یہ آپ نے نبیل قبول ایک انسان ہے. قائم علی شاہ ہمارے وزیر اعلیٰ تھے مگر ڈیش ہیں, محترم محترم. قائم علی شاہ سندھ کی تاریخ کے بہترین وزیر اعلیٰ تھے, کہہ سکتے. مراد علی شاہ بہتر نہیں کہہ سکتے, وہ بھی کہہ سکتے. ٹھیک. آپ ایک کشتی میں بیٹھے بھائی, ہم کشتی میں آ گئے, ٹائٹینک میں آ گئے, دکھائیں قادر بھائی یہ ایک کشتی ہے, اس کا نام ٹائٹینک ہے, یہ کماڑی سے چلتی ہے. آپ کا تو ہلکا بھی ہے, تو وہیں سے ایک کشتی چلی ہے کماڑی سے, منوڑا کے ساحلوں سے ہوتی ہوئی. اس کشتی میں جو ہے وہ آپ ہیں, آپ کے ساتھ 2 افراد ہیں, اور جب یہ منوڑا سے ہوتی ہوئی تھوڑی سی نٹی جٹی والی سائڈ پہ گئی ہے, تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ بھائی جان معاملات خراب ہو گئے, اور قادر بھائی کسی ایک کو آپ نے اتارنا ہے کشتی سے, ورنہ سب الٹ جائے گا. تو 2 افراد جو آپ کے سامنے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک آپ کی پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نبیل قبول صاحب بیٹھے ہیں,
اور دوسرا آپ کی مخالف پارٹی کے جو کہ آپ کی پارٹی کے خلاف بیانات دیتے ہیں بہت, یعنی کہ حیدر عباس رضوی صاحب بیٹھے ہیں, اور آپ کو اس نے کہا بھائی ایک کو اتارو. کس کو اتار رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نام بھی جو آپ نے لیے ہاں اور وزن کے حساب سے بھی تو نبیل کو اتارنا بنتا ہے. نبیل کو اتارنا, اور کیونکہ حیدر ہے سامنے تو آپ کو پتا ہے حیدر میں بڑے دوست بھی ہیں, تو یہ تو میرے لیے سوال ہی نہیں ہے. مشکل نہیں ہے سوال کا یہ جواب. بالکل آسان سوال تھا کہ وزن کے حساب سے بھی نبیل کو اتارنا ہے اور نام کے حساب سے بھی, اور باقی سامنے حیدر ہے اور کام کے حساب سے بھی, ہر لحاظ سے. اور حیدر کو تو میں کبھی بھی نہ اتاروں, وہ میرا دوست ہے. تو یار وہ نبیل کمال پیپلز پارٹی کا, آپ کی پارٹی ٹھیک ہے, وہ خود وہ جانے ان کا, وہ مینج کریں خود. مینج کر لے گا نبیل کمال صاحب. اب آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ ساتھ نہیں ہے وہ, ان کے ساتھ بھی تو رہے ایم کے بندے کو بچا لیا ہے, حیدر کو بچا لیا ہے, لیکن نبیل کمال صاحب آپ خود مینج کریں وزن کے حساب سے, نام کے حساب سے, کام کے حساب سے, اور آخر میں کہا ہر حساب سے. یہ باقی کون سے حساب کتاب ہیں یہ میں بریک میں پوچھ لوں, اس لیے آپ ایک چھوٹا سا بریک لینے. آپ دیکھ رہے ہیں کوکا کولا ہر لمحہ پرجوش. جناب علی عبد القادر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر صاحب نے سنا ہے کہ شاعری کا بھی شغف رکھتے ہیں, شاعری کا سیگمنٹ بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے, تو ذرا مشاعرہ تھوڑا سا مشاعرہ کرنے ہوگا. کیا خیال گگلی کون سا سیگمنٹ ہمارا ہے, پتری کون سا شاعر, ہاں گگلی والا ہے. اچھا جی ایک آدھ, ویسے آپ اپنا فیوریٹ شعر تو سناتے ہیں مجھے کوئی بھی, آپ لوگ کہیں ارشاد ارشاد کہیں سنائیں, ارشاد ارشاد ارشاد. ہاں ہم نہیں وہ جنہیں سہنا یہ جب آ جاتا, اچھا سبحان اللہ, واہ تیری جدائی میں کس طرح صبر آ جاتا. وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا, برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا, برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. یہ آدمی کون ہے سر؟ یہ پروین شاکر کا شعر ہے. ہاں لیکن یہ آدمی کون ہے جن کے پاس گیا وہ چھوڑ گیا؟ نہیں سر, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. شعر پسند ہے مجھ کو تیرے گلی کوچے, عرض کیا ہے جی پسند ہے مجھ کو تیرے گلی کوچے, واہ واہ, مجھے پھنسانے والے تجھے اللہ پوچھے. یہ کیا ہے؟ کیا بات, واہ واہ. اس شعر کا اطلاق پاکستان کی سیاسی حالات میں بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے بالکل. میں نے یہ شعر پارلیمنٹ میں پڑھا تھا. اچھا, وہ ہمارے بہت محترم بابر اعوان صاحب, ہاں ہاں, وہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا بابا صاحب آپ کے لیے شعر پڑھ دیتے. اچھا صحیح ہے, واہ واہ. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شعر ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ بابر صاحب کے لیے بابر ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا. اچھا میں ایک شعر سنا تو آپ بتائیں کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے, یا کس سچویشن پہ آتا ہے کہ کیسے کہہ دوں, کیسے کہہ دوں مجھے چھوڑ دیا ہے, ایسے کہہ دوں, ایسے اور کیسے کہہ دوں, کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے, تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. یہ بھی پروین شاکر صاحب, یہ کس سچویشن پہ کس کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں یہ ایک نازک صورت ہے یار. ہاں نازک, وہ اتنی نازک ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کس کو کہوں, لیکن یہ بات وہی جا رہی ہے جہاں میں سوچ رہا ہوں. ویسے ہی ہے. اوے میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. تو بس جاتے آتے یہ ایک شعر اور سن لیں, 30 سیکنڈ باقی ہیں. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, لوگ یوں بے وفا نہیں ہوتے. یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا ہے, اصل میں اس طرح ہے. ہاں تو یہ کس کے لیے ہے؟ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, یوں کہیں بے وفا نہیں ہوتا, ختم یہ فاصلہ نہیں ہوتا. ہاں تو یہ شعر کس کو آپ 5 سیکنڈ ہے, 1 اور 4 2 بھائی یہ بھی وہیں ڈال دیں جہاں ہم نے پہلا ڈالا تھا. سر ادھر ہی کو کر دیں, ادھر ہی ڈال دیں بھائی جان. آپ بات کریں ان سے, زندگی رہی سے ختم ہو گیا, ٹائم ختم. کل سنتے ہیں زندگی رہی سیدھے, کل ملتے ہیں. اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد.